ہیں آپ چیز متعلق کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ویڈیوز کے دیکھے آپ واٹس ایپ پہ آواز ذرا اٹک رہی ہے، پھر سے آپ دیکھتے ہوں گے. آواز اٹک کے آ رہی ہے، فرمائیں. کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ ویڈیوز کے لنک بھیجے تھے، کس کے آپ دیکھے ہوں گے اس کو. کس کے وہ اعتراض کیے ہیں کہ ہمارا کابل پہ یہ ہے وہ ہے، کچھ بول رہے ہیں. کس نے اعتراض کیا ہے؟ وہ بریلوی کوئی عالم ہے، وہ بتا رہے کہ ہمارے عقیدے ایسے ہیں. ہاں تو کیا آپ نے میری گفتگو سنی ہے؟ یہ گفتگو سنی ہے، لیکن اس سے متعلق میں نے آپ کی ویڈیو گفتگو نہیں سنی میں نے. ہاں تو اس میں کیا بولا ہے اس نے؟ وہ بول رہے ہیں کہ اب میں یاد نہیں ہے، میں اس لیے میں نے آپ کو لنک بھیج دیا تھا کہ آپ دیکھ لیں گے. نہیں، لنک میں سنتا نہیں ان لوگوں کے لنک. وہ حوالہ ہو تو میں حوالے بات کرتا ہوں، ان کی لنک سنتے نہیں میں. وہ کہاں بکواس سننے جاوے اتنا ان کے پاس، اس لیے سنتا نہیں ہوں ان کے کسی چینل میں سنتا نہیں ہوں. تو اگر یاد ہو تو بتائیں کیا بول رہا، کس بارے میں بول رہا تھا، ذرا تھوڑا بہت یاد ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اللہ کی گود میں بیٹھے ہیں بول. ہاں اس کا میں نے جواب دیا ہے، آپ نے سنا نہیں ہوگا شاید. میں نے اس کا جواب دیا ہے، ابھی شاید 10-15 دن پہلے کی ریکارڈنگ ہے، میں نے جواب دیے اس میں. وہ تو مجھے سوال کیا تھا کہ اللہ کے لیے گود کہہ سکتے ہیں کیا. اس نے مجھے بولا کہ اللہ کے لیے گود کہہ سکتے ہیں کیا. بند کرنے جا رہا، بہت آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے اٹھا دے. ٹھیک ہے، بولے اللہ تو ہاں چہرے سے پاک ہے، ہاتھ پیر سے پاک ہے، ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے. تو پھر میں نے کنز الایمان سے سورہ فتح کی آیت پیش کی تھی، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر. تو یہ اللہ کا ہاتھ ثابت کیا تھا، وہاں کوئی آگے پیچھے کچھ نہیں لکھا ہے کہ اللہ اپنے شان کے مطابق ہاتھ ہے، یہ ایسا نہیں ہے. تو لاجواب ہو گیا وہ لوگ. دوسری بات یہ ہے، میں نے ان کو بھی یہ بھی حوالہ دیا تھا ان کی کتاب سے کہ خواب کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی کئی کتابیں ہیں. ایک تو ان ملفوظ میں بھی لکھا ہے اور فتاوی رضویہ میں ہے کہ خواب پر شرعی حکم نافذ نہیں ہوتے. اور آئین اہل سنت ابو کلیم صدیق فانی نے بھی بات لکھا ہے صفحہ نمبر 158 کے اندر، عالم رؤیا کے حالات و واقعات پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے. دیکھیں آپ کے پرسنل میں نے 2 حوالہ دیا دیکھیں. اور ایک کتاب السنن الکبریٰ دیکھیں. ٹھیک ہے، اور کئی حدیثوں سے بھی ثابت ہے، ابو داؤد میں بھی ہے کہ 3 شخصوں سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے. فرفع القلم عن 3، پس قلم اٹھا لیا گیا 3 شخص سے. اس میں سے ایک عن النائم حتی یستیقظ، یعنی سونے والا یہاں تک کہ وہ جاگ نہ جائے. تو سونے والے پر شریعت کا حکم نہیں لگتا. ٹھیک ہے، تو جو سوتا ہے خواب میں کہیں بھی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. بھائی جو خواب میں آدمی ناپاک ہوتے ہیں اخلاق، بھائی یہ ناپاک کیوں ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ غلط خواب دیکھتا ہے یا خواب میں کسی سے زنا کر لیتا ہے نا، تو یہ ناپاک ہوتا ہے. اور اس پر یہ تو غسل کرنے پر، ناپاک ہونے پر غسل فرض ہے اس کے اوپر. لیکن جس چیز کو خواب میں دیکھا، جس کی وجہ سے ناپاک ہوا، اس خواب پر اس پر شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خواب دیکھا، خواب میں کسی سے زنا کیا ہو، تو زنا کرنے پر شریعت کا جو حکم ہے خواب والے پر نافذ نہیں ہوتا. خواب دیکھنے کی وجہ سے ناپاک ہوا، اس پر غسل فرض تو ہوتا ہے، لیکن زنا کا حد اس پر نہیں لگتا. تو بتائیں لگتا ہے کسی کے اوپر؟ کوئی خواب میں دیکھ لیا تو سعودی میں کہیں لگاتے ہیں کیا؟ سعودی میں تو قتل ہے، پھانسی ہے، موت کی سزا ہے زنا کرنے پر. تو کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی دیکھا اپنے خواب دیکھنے والا پر جو قتل پولیس گھومتے رہی وہ کہ بھئی صبح میں کون اٹھا نیند سے اور غسل کیوں کیا، تفتیش کر کے موت کے گھاٹ اتارا تھا، ایسا ہوا ہے کیا؟ نہیں بالکل ایسا یہ تو جاہل ہیں وہ لوگ. ان کی قوم پوری ان کے ختم ہونے تک، نیست نابود ہونے پر جو تک ان کی جہالت ختم نہیں ہوگی. کیونکہ ان کی جو علماء ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں جو ہے جہالت کے اندھیرے میں رہے. جتنے جاہل رہیں گے ان کا اتنا فائدہ ہوگا، لوٹنا آسان ہوگا ان کو.
اگر علم سیکھ لیا، عالم بن گئے، تو پھر ان کو کیا ہوتا ہے، پھر ان کو نقصان ہوگا اس کے لیے. اسی لیے دعوت تبلیغ کے اندر جانے کو منع کرتے ہیں کہ وہاں جائے گا دین سیکھ لے گا تو ہمارا دھندا ہے چندہ سب بند ہو جائے گا. سمجھے کہ نہیں؟ یہ سب یہ کوئی بات ہوئی ہے بھائی؟ جو خواب میں شریعت حکم نہیں لگا رہی ہے اور وہ حکم لگاتے ہیں، مطلب وہ شریعت کے باہر قوم ہے وہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں شریعت جو بات نہیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نا، کیا خواب والی بات، یہ جو تاجر الناس میں لکھی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح کیا نام ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب. ارے بھائی خواب میں اگر لکھ دے اس میں اعتراض تو ہے ہی نہیں نا. بیکار فضول بکواسات میں ہم وقت برباد نہیں کرتے، تو بکتے رہتے ہیں. تو ہم ایسی عبارت کو جو ہے وہ جو پیش کرتے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ اس پہ اعتراض ہے ہی نہیں، تو دیکھنے کیوں جائے بھائی؟ تو انہی کے گھر سے ہم اصول ثابت کر کے ان کو جڑے ثابت کرتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں نا، شریعت منع کر رہی ہے، اس پر حکم نہیں ہے، لیکن حکم کون لگاتے ہیں؟ تو شریعت کو نہیں مانیں گے وہی حکم لگائیں گے نا. شریعت حکم کون لگائیں گے؟ جو شریعت کو نہیں مانتے. جو جس پر شریعت نے حکم نہیں لگائی اس پر جو حکم لگائے اس کا مطلب یہ ہوا وہ شریعت کو نہیں مانتے وہ لوگ. تو رضا خانی قوم جو ہے ایسی بات پر اعتراض اس لیے کرتے ہیں، شریعت کے خلاف حکم لگاتے ہیں جو شریعت کو نہیں مانتے ہیں. اس لیے کتاب لکھ گیا اس کا کابر بہار شریعت، یعنی شریعت کے باہر. وہ دلیل کے طور پر کتاب کو چھوڑ گیا. وہ یہ کتاب ہماری جو ہے جیتی جاگتی ثبوت ہے کہ یہ ہم اس کا دھرم جو ہے شریعت کے باہر ہے. سمجھے کہ نہیں؟ لکھنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بہت سارے لوگ بہت کچھ لکھ دیا ہے، لیکن جب شریعت کا اعتراض ہی نہیں ہے وہ لکھنے کو دھیان دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیوں دھیان دیں اس کے اوپر؟ سمجھے کہ نہیں؟ حضرت ایک سوال، یہ بالکل آپ نے واضح کر دیا، سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. ایک سوال اور ہے حضرت کہ یہ جو میں نے دیکھا تھا ویڈیو میں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بالغ جرم وہ کسی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ کیا نام ہے شرک خفی کو جلی لکھ دیا ہے. کہاں پہ لکھا ہے؟ اس کا اقرار بھی کر کہاں پہ لکھا ہے؟ اچھا میں کیا بولتا ہوں میں کیا بولتا ہوں، آپ کو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر اس کتاب پر کوئی اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت میں نے ان کی کتاب پڑھی نہیں ہے، لوگوں کو ہم نے دیکھا. آپ صرف ہماری کتاب پڑھتے ہیں؟ اپنے لوگوں کو جانتا ہوں نہیں. آپ صرف ہماری کتاب پڑھتے ہیں؟ چلیے میں آپ کو 2 حوالہ دے رہا ہوں، آپ صرف ہماری کتاب پڑھتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، آپ کو میں آپ کے آئینہ بتا رہا ہوں، آپ ذرا خاموش رہیں. آپ کو میں آئینہ بتا رہا ہوں، یہ دیکھ لیں، ان کی حقیقت دیکھ لیں. یہ 2 چیزیں ہیں، ذرا مجھے سمجھا دیں آپ. ایک 2 حوالہ دیا میں نے، مقیاس الخلافہ، اس کے بڑے عالم ہیں اور اس کی کڑی جو پہنچتی ہے اس کے مجدد تک. مقیاس الخلافہ میں لکھتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ایمان لایا اور ایمان نہیں چھوڑا، سب سے پہلے میری معیت میں ہجرت کی صدیق اکبر کے مطابق. اللہ کے نبی فرما رہے ان کا قول یہ لوگ نقل کر رہے ہیں. میری خاطر سب سے پہلے ابو بکر کا مال خرچ ہوا، کنواری لڑکی یعنی امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو ابو بکر نے میری ذات کے لیے قربان کی. غار ثور میں 3 دن میرے بدن کے ساتھ ننگا بدن لگا کر لیٹا رہا. ہے کوئی جواب ان کے پاس؟ صدیق اکبر اتنی بڑی توہین، ننگا ہو کر کے ننگا بدن 3 دن تک اللہ کے نبی کے بدن سے بدن لگا کر لیٹے رہے. یہ صدیق اکبر ہیں، ان کی توہین نہیں ہے؟ بتائیں توہین ہے کہ نہیں ہے؟ توہین تو نظر آ رہی ہے اس میں حضرت. پہلا مددگار ہیں، توہین نظر تو آ رہی ہے اس میں. ہاں، پہلا مددگار اور پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، افضل بشر و بعد از انبیاء ہے، وہ جامع سعادت جان وفا ہے. کون؟ صدیق اکبر. فرشتے انہی کی اداؤں پہ عاشق، انہی کی دعا و نمازوں پہ عاشق، جن کی اتنی بڑی شان ہے، ان پر اتنا بڑا بہتان. بتائیے گستاخی. سوال کریں آپ بھی فون کر کے. دوسرا حوالہ نیچے دیکھیں، آپ نیچے دیکھیں دوسرا حوالہ، مقیاس حنفیت، اسی کی کتاب ہے. یہ کتنا بڑا عالم ہے، یہ میں آپ کو نیچے حوالہ دے دوں آپ کو تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کتنا بڑا عالم ہے. یہ تذکرہ اکابر اہل سنت کتاب ہے، دیکھیں. یہ ان کا اس کے مجدد کا یہ عبدالحکیم شرف قادری، اس کو جو محمد کرم الدین دبیر، نہیں یہ نہیں دوسرا. اس کتاب کے اندر جو ہے، اس کتاب کے اندر معتبر معنی ہے. اس کو کیا لکھا ہے دیکھیں اوپر نشان لگایا، دیکھیں صفحہ نمبر 251 پر 291 کیا لکھا ہے؟ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کے
زوجین یعنی زوجین یعنی شوہر بیوی، یعنی آپ کی جی جی ہاں شوہر بیوی کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر اور ناظر دونوں موجود بھی ہوتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں. بتائیں نا مطلب کیا ہوگا حضرت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے شوہر بیوی جب آپس میں ملتے ہیں، جفت کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا عقیدہ اللہ کے سوا موجود بھی ہوتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں. بتائیں آپ کے گھر میں، ناراض مت، مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی صحبت کر رہا ہے تو اگر یا شوہر بیوی سے آدمی صحبت کرتا ہے تو آپ کے گھر کا کوئی فرد اگر کھڑا ہو جائے دیکھے، آپ اس کو کیا کریں گے؟ شرم والا کہیں گے، غیرت والا کہیں گے، یا بے غیرت بے شرم کہیں گے آپ؟ جی بالکل. جو نبی شرم و حیا کے پیکر ہیں، پوری انسانی تو شرم و حیا کا یہ سبق سکھایا، ان کے متعلق یہ کہنا اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر بھی ہوتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، بے غیرتی بے شرم کی حد ہو گئی ان کے ہاں. یہ گستاخی نہیں ہے. سوال کریں ان سے، ٹھیک ہے؟ تیسرا حوالہ میں دے رہا ہوں، تیسرا حوالہ. آپ میری بات سنتے ہیں، آپ حوالہ دیکھتے نہیں. یہ دیکھیں الملفوظ ہے، اس کے مجدد کا فرمان کیا ہے دیکھیں. سوال کیا زنا میں وہ کون کون ہیں جن کا حق شامل ہے. لکھتا ہے بعض وقت عورت کا بھی حق ہے، یعنی کسی کے گھر میں کوئی زنا کرے، اس کے گھر میں دوسری کا عورت ہو، وہ بھی شامل ہو جائے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں باپ بھائی شوہر جس کو اس خبر سے ہار لاحق ہو، وہ سب کا حق ہے. یعنی کسی کے گھر میں کوئی زنا کر رہا ہے تو باپ بھی شامل ہو جائے زنا میں، بھائی بھی شامل ہو جائے اور اس کی ماں بھی شامل ہو جائے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، شریعت محمدی ہے. یہ بھائی منع کرنا چاہیے، اس کو تنبیہ کرنا چاہیے، اس کو پٹائی کرنی چاہیے کہ گناہ نافرمانی ہے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، بری چیز ہے اور برا راستہ ہے یہ. اور اس کے متعلق کہنا نہیں، منع نہیں کرنے کا، سب شامل ہو جائے، ماں بھی شامل ہو جائے. سوال کرو بھائی، چلو تمہارا بھائی تمہارا باپ شامل ہو جائے، وہ زنا میں شامل ہو جائے، لیکن تمہاری ماں اگر شامل ہو، وہ زنا کس طرح کرے گی؟ وہ یہ سوال کریں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ 3 سوال کا جواب مجھے کر کے میری بات سنیں. میں نے آپ کو ایک سوال کا جواب دے دیا ہے خواب کے بارے میں، باقی آپ یہ 3 سوال میں سے ایک سوال کر کے مجھے جواب دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور دیں گے. ٹھیک ہے. کون رکھو؟ یہ خفی والا مسئلہ حل کر دیجیے نا. کون سا؟ یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا ہے، حوالہ دینا کسی کی کتاب میں. اچھا، تو جو لکھا ہے غلطی سے لکھا ہے کہ جان بوجھ کے لکھا ہے؟ غلطی سے. تو غلطی پر پکڑ ہوتی ہے کیا؟ تو کہہ رہے ہیں کتاب ابھی تک چھپ رہی ہے، وہ بول رہے ہیں کتاب. ارے بھائی پہلی بات تو ہے وہ کہا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ شرک تو شرک ہے نا، خفی ہو جلی ہو. جب آدمی گناہ صغیرہ کرے گا، چھوٹا گناہ کرے گا، وہ چھوٹا گناہ توبہ نہیں کرے گا، وہ چھوٹا گناہ کرتے کرتے وہ گناہ بڑا بن جاتا ہے نا. بڑے بھائی چنگاری سے آگ لگتی کہ نہیں لگتی ہے؟ چنگاری سے آگ لگتی کہ نہیں لگتی ہے؟ جب صغیرہ گناہ کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا تو وہ صغیرہ گناہ بڑھتے 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 کبائر تک پہنچ سکتا ہے. تو ایک ہے تو جب یہ لکھا ہے انہوں نے کہ بھائی شرک خفی ہو چکا ہے تو شرک خفی سے ہی بچ جاؤ اور جلی سے ہی بچ جاؤ، یا کہ اعتراض کرو. اگر تمہارے متعلق کسی نے کہا ہے کہ بھئی آدمی گناہ کرتا ہے، چھوٹا بھی کرتا ہے بڑا بھی کرتا ہے، لیکن میں نے اخلاق بھائی کے بڑے گناہ کو چھوٹا کہہ دیا ہوں اور چھوٹا گناہ کو بڑا کہہ دیا ہوں، تو آپ جھگڑا کریں گے بھائی چھوٹا کو بڑا کیوں کیا، بڑا کیوں چھوٹا کیا؟ بھئی آپ کو چاہیے کہ چلو اگر چھوٹا بڑا دونوں ہے، دونوں کو چھوڑ دو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو، ظاہر اور باطن دونوں کو چھوڑ دو. گناہ ہے وہ، نہ جھگڑا کرنا ہے اس میں. بھائی جب اس نے ظاہر کر دیا ڈاکٹر نے کہ اس کے اندر چھوٹی بیماری ہے بڑی بیماری بھی ہے، لیکن ڈاکٹر نے غلطی چھوٹی کو بڑی لکھ دیا، بڑی چھوٹی لکھ دیا، تو کیا مریض جھگڑا کریں گے اس کے ساتھ کہ چھوٹی کو بڑی چھوٹی؟ بھائی جب بیماری ہے اس کا علاج کراؤ، نہ کہ بحث کرو جھگڑا کرو. یہ کوئی عقل مندی کی نشانی ہے یار، یہ کوئی عقل مندی کی نشانی ہے، یہ کوئی اعتراض ہے؟ اگر لکھ دیا ہے تو اس سے پرہیز کرو نا، نہ کہ جھگڑا کرنے کی بات ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عقل کو تقسیم کیا تھا نا، رضا خناسی اس وقت پتہ نہیں کہ کسی قبر پرستی تازہ پرستی میں تھے، تو اللہ ناراض ہو کے ان کو عقل دیا ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے. اور ان کی طرح آپ لوگ ان کی بات پہ آ کر کے آپ بھی سوال کرتے ہیں. ایسی بات جو شریعت کے خلاف ہے ہی نہیں، شریعت نے اس پر حکم نہیں لگایا، پکڑ نہیں کیا، اور آپ سوال کر رہے ہیں اس کے اوپر. ایسی باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی بات ہوئی یار.
حضرت ایک بات یہ جو تھا اس کے بعد کر دیجیے، شرک مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو اللہ کے ساتھ جو شریک کرے وہی شرک ہوا نا، مشرک ہوا. اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کی ذات و صفات میں جو شریک کرے، عقیدہ بنائے کہ اللہ اولاد دیتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی انسان براہ راست اپنی طاقت سے اولاد دیتا ہے، اپنی قوت سے دیتا ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ایسی چیزیں ہیں. بھائی ایک تو دعا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا مانگو، اس کا طریقہ ہے، وسیلت جائز ہے، لیکن ڈائریکٹ ان سے مانگا جائے، اللہ کو بھلا دیا جائے. فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، شیطان غالب ہو گئے، اس کو اللہ کو بھلا دیا. اب بتائیں جو آپ تو بریلوی، مجھے پتہ ہے آپ کو، پہلے میں نے تحقیق کیا ہے پھر آپ سے بات کی ہے. ایک شخص ہے، بتائیں وہ، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے مجھ سے مانگو، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں اللہ نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ میرے علاوہ مجھے چھوڑ کر دوسرے سے مانگو. قرآن پاک میں آپ کو آیت ملے گی کہ فلاں مدد کرتے ہیں، فلاں مدد کرتے ہیں، لیکن نماز سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، یہ چیز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کوئی نماز پڑھ کے کہے نماز سے کہ نماز مدد، نماز مدد، نماز مدد، صبر مدد، صبر مدد، ایسے نہیں کرتا ہے نا. جب قرآن کی آیت ہے صبر اور نماز صلاح مانگو، نہیں دیا ہے تو وہی سے مانگتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متعلق کہا ہے ادعونی استجب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. بندے سے اللہ جتنا قریب ہے اتنا قریب کوئی نہیں ہے. بتائیں ہے کوئی؟ ہے کوئی آیت پیش کرو مجھے آپ کہ اللہ نے کہا ہو کہ مجھ سے، یا کوئی حدیث پیش کرو کہ اللہ سے بھی قریب فلاں فلاں ولی ہے، فلاں نبی ہے، فلاں پیر ہے، بزرگ ہے کیا؟ نہیں ہے نا. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں، جواب ہے نا؟ نہیں ہے نا. اللہ سے قریب کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین کے خزانہ اللہ کے لیے، اللہ کے پاس ہے نا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، مفاتیح الغیب، تو اللہ کے پاس خزانے ہیں اور سب سے قریب اللہ ہے. اللہ نے ایسا نہیں کہا میں اپنے تمام خزانے کو میں نے غوث ولی ابدال نبی کو دے دیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ نے ایسے نہیں کہا میرے اولاد دوسرے سے مانگو. اب اللہ کہہ رہا مجھ سے مانگو، تمام خزانے کا مالک میں ہوں، اللہ قریب ہے. جو اللہ سے زیادہ قریب نہیں ہے، خزانے کے مالک نہیں، اس سے مانگنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ آج تک کوئی جواب دے نہیں پایا میرے کو، کوئی جواب دے نہیں پایا میرے کو. کیوں ضرورت پڑ گئی مانگنے کی؟ میرا سوال اس سے متعلق یہ ہے کہ جو حضرت نے شرک خفی اور جعلی جو لکھے ہیں وہ کس کتاب میں لکھے ہیں، اور جو حوالہ دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، جیسے وہ سب بولتے ہیں کہ کیا نام ہے. ارے میں پوچھ رہا ہوں، کوئی میرا جواب نہیں دیا. آپ کو بریلویوں پر اعتراض کیوں نہیں ہے؟ جی بالکل مجھے اعتراض ہے، تبھی تو میں آپ سے یہ سوال حل کرنا چاہتا ہوں. کیا اعتراض بریلویوں میں نہیں آ رہا ہے؟ کیا اعتراض بریلویوں پر؟ کیا اعتراض ہے؟ جی وہ کہتے ہیں کہ بحث زیور میں لکھا ہوا ہے کہ صحرا باندھا یہ بھی شرک ہے. عجیب تماشا ہے یار، عجیب تماشا ہے یار. میں جو پوچھ رہا ہوں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کو؟ آپ کو بریلویوں کے اتنے معنی حوالہ دیا، اوپر اعتراض کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ ابھی تک؟ کوئی متربہ انسان ملے گا تبھی تو ہم مطلب آپ کو اخلاق بھائی، آپ کو ابھی تک بریلوی دھرم میں کوئی معتبر انسان ملا ہی نہیں آپ کو؟ جی حضرت اچھی بات ہے نا، ملیں گے کہ نہیں. تو یہ ابھی ہمارا جو مسئلہ چل رہا تھا نہیں ملیں گے نا بریلوی دھرم میں. ان کے اعلیٰ حضرت صاحب جو ہے جو کافر جو لکھے ہیں 4 کتابوں پہ، تو جو 81 عقیدہ وہ ثابت کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں. انہوں نے خود لکھا ہے جو ہمارے 4 کافر ہیں، تو یہ بات یہ مان رہے ہیں. ہمارے تو جو ہے بولنے کی تو اچھی بات ہے کہ اگر وہ بولنے کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو اس پہ وہ مطلب کہ متفق ہو گئے. لیکن اور بھی جو مسئلے ہیں وہ کیا عقیدہ نہیں ہے؟ کیا عقیدہ نہیں ہے؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات کو، میں نے نہیں سمجھا کیا بول رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت جو اعتراض کیے تھے، جو اس کو اعلیٰ حضرت نہ بولے، اس کو اعلیٰ حضرت نہ بولے، اعلیٰ حضرت نہ بولے، میرے سامنے نہ بولے، خصوصاً میرے سامنے نہ بولے اس کو اعلیٰ حضرت، ٹھیک ہے. فاضل بریلوی بولیں، فاضل بریلوی بولیں، لیکن میرے سامنے اعلیٰ حضرت تو بہت اونچا نام ہے، جو وہ ہو نہیں سکتا ہو.
بڑوں کا اللہ والے کا نام ہوتا ہے، اس کا نام ایسا ہو نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت بولنا کچھ اتنا آسان تھوڑی ہے بھائی، کسی کو بھی بنا دو، تو نہ بولو ان کو، ٹھیک ہے۔ دوسرا جملہ استعمال فاضل بریلوی کہو، تو کیا بول رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں جو فاضل بریلوی جو کفر کا فتویٰ لگائے تھے ہمارے چارے کافروں سے، جس عقیدے کے مطابق ان کا یہ وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، اور یہ منکر اور یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور یہ بولتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس طرح کی باتیں، اور وہ کفر کا فتویٰ لے کے آئے تھے۔ تو جب امام جو کیا نام ہے ان کے کیا نام ہے حرمین کے علماء کی طرف جو سوال آیا اس کا جواب دیا گیا، تو اس میں انہوں نے مطلب یہ واضح کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ بالکل بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ جو ہم کتاب لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح واضح ہو گیا، میں نے یہ بات ان کو سنائی تو بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو پھر اچھی بات ہے، آپ لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اندر جو اختلافات ہیں وہ اختلافات ختم ہونا چاہیے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہندوستان میں ابھی وقت بہت مشہور عالم ہیں، ان کا نام سلمان اظہری صاحب ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا بڑا عالم جو ہو وہ بات کر لے اور یہ اختلاف ختم ہونا چاہیے۔ بات کرا بات ٹھیک ہے، اچھا آپ بول لیے بات ختم۔ وہ کہہ رہے ہیں جب بولیے ارے خاموش ہے نا آپ، ہاں خاموش ہے، میں سمجھ گیا، تو اس تک بات پہنچائے گا کون؟ اس سلسلے آگے کون بڑھائے گا؟ یہ ہمارا دوست ہے، بول رہے کہ آپ جو ہے اپنے عالم کو تیار کیجیے۔ میں تیار ہوں، آپ مجھ سے میری بات سنیں، آپ نے خود کہا ہے کہ بریلوی میں کوئی اعتماد کے لائق نہیں ہے، آپ نے اس لیے کسی سے پوچھا نہیں سوال، آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اس لیے آپ نے مجھے فون کیا، سوال کر رہے ہیں، تو مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے سر اعتماد فون کیا آپ نے، بس سلسلہ آگے بڑھائیں۔ سب سے پہلے میری شرط یہ ہے، آمنے سامنے بیٹھ کے تمام مسائل حل کر لیں گے، اختلافات انشاءاللہ اگر وہ اس کا دل پتھر جو ہے نرم کر لیا ہے، اختلاف دور کر لیں گے ہم۔ سب سے بڑی چیز ہے جو میرے سے بات کرے گا وہ سب سے پہلے میرے سے فون میں بات کرے، اس کی علمی لیاقت میں دیکھوں گا کہ میرے سامنے بیٹھنے کے لائق ہے نہیں ہے، اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ بھائی یہ بیٹھنے کے لائق، آپ خود فیصلہ کر دیں گے کہ نہیں بیٹھنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، دوسرا کسی کو آپ چنیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں بات مفتی موتی الرحمان کو کہا تھا، کلیان کون گاؤں کی پوری کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی، مجھے آفر رکھا اس سے بات کرنے کے لیے، میں تیار ہو گیا، 2-3 سال ہو گیا آج تک فون نہیں آیا اس کا، موتی الرحمان کا، سب بھاگ گئے، دوسرے کو آگے کر رہے تھے، مولا کہا وہ مر گیا موتی الرحمان، شمشان گھاٹ پہنچ چکا کہ دوسرے کو آگے کر رہے ہو، اس کا طے ہوا تمہارے مشورے میں بیٹھ کے کلیان کے اندر کون گاؤں میں مسجد میں بیٹھ کے کمیٹی نے طے کیا تھا، آج اس کو پیچھے ہٹا کر تم لوگ کیوں آ رہے ہو؟ آپ ذمہ داری لیں، آپ کے دوست کو کہیں اس سے میری فون میں بات کرا دے، میں 5 منٹ تک بات کروں گا، 5 سے 10 منٹ بات کروں گا، ایک سوال کروں گا، اگر جواب دے دیا تو میرے سامنے بیٹھنے کے لائق ہے، نہیں جواب دے سکا تو میرے سامنے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ آپ میری گفتگو سنے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے مان لو کہ ابھی جو ہمارے سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، کیا نام ہے، میں جو بول رہا ہوں اپنی بات سنی، میری بات سن لی آپ نے، میں نے کیا بولا؟ میں نے آپ کی بات سنی ہے، کب بڑھائیں گے سلسلہ؟ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ گھومن صاحب کو بلائیے، میں خود بیٹھوں گا، پہلے میرے سے نمٹ لے ہو، ٹھیک ہے، اگر مولانا الیاس میری بات سنو، یہ تو جان چھڑانے کا راستہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ میں اگر کہوں گا تمہارا جو بریلوی میں بڑا مولوی ہے اس کو بلاؤ، میرے سے بات کراؤ، اشرف آصف جلالی اس سے بات کراؤ، میرے یہاں بلاؤ اس کو، وہ بلائیں گے؟ آپ بلا پائیں گے انڈیا میں؟ جی ہم ان سے بات کریں گے۔ میں نے جو بات کیا آپ جواب میرا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ میرا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ پریشان کرنے کے لیے فون کیا ہے، آپ کئی دن سے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ فون میں بات نہیں کر رہے ہیں، جواب دے رہا ہوں۔ میں بولا آپ کو، اگر میں آپ سے کہوں اشرف آصف جلالی کو یہاں بلاؤ انڈیا میں، پاکستان سے میں بات کروں گا، آپ بلائیں گے؟ بلا سکتے ہیں اس کو آپ؟ ہمارا تعلق ان سے نہیں تھا، پھر کیوں آپ چلو سنیں، آپ کا تعلق اگر اس سے نہیں ہے بریلوی سے، آپ اس کا نام نہیں لیں گے، تو آپ کا تعلق اس سلمان اظہری سے کیسے ہو گیا؟ وہ بھی تو بریلوی ہے۔ ہمارے دوست ہیں وہ کر رہے ہیں نا، تو آپ کے دوست کو بولیں، اس کا دھرم، میری بات سنیں، آپ کا دوست ہے نا، اس کا دھرم کا انسان ہے نا وہ، ٹھیک ہے، اشرف آصف جلالی، اس کو ذمہ داری دیں، آپ کیوں نہ بول رہے ہیں پہلے؟
ذمہ داری اس کو دیں. یہ آپ ہی سب کچھ ہیں. یہ منافقت مجھے پتہ ہے جناب اخلاق صاحب. کون کیا کرتا ہے؟ میں برسوں سے کام میں لگا ہوا ہوں, میں ماہر ہوں اس کی نس پکڑنے کا, چوری پکڑنے کا. آپ میرے پاس چھپائے نہیں, دوغلا پنتی نہ کریں. آپ صاف بولیں. جس طرح آپ الیاس گھمن صاحب کو وہاں سے پاکستان کے بلال کی بات کہے ہیں, جو حالات ملک کا ہے, نہ آپ بلا سکتے ہیں اپنے عالم کو, نہ میں بلا سکتا ہوں. یہ تو جان چھڑانے, جان بچانے کا راستہ ہے. ابھی آپ نے سلمان اظہری کا نام لیا, سلمان اظہری کا نام آپ نے لیا, اور پھر آپ بھاگ رہے ہیں. آپ اس کو, میری بات سنیں, جس طرح آپ مولانا الیاس گھمن کا کہا ہے آپ نے, میں کہہ رہا ہوں آپ اشرف عباس جلالی کو بلائیں. اگر آپ اس کو نہیں بلا سکتے پھر ان کا نام مت لیں, ٹھیک ہے؟ اور آپ نے سلمان اظہری کا نام خاموش رہیں. سلمان اظہری کا نام لیا ہے, میں تیار ہوں آمنے سامنے بات کرنے کے لیے. ہمت ہے, اپنے دھرم کو اگر حق مانتے باطل نہیں مانتے, آپ پیچھے نہ ہٹیں. یہ بہانہ بازی, یہ چوری, یہ منافقت مجھے پتہ ہے میں کس طرح میں مہارت رکھتا ہوں. میں اس ڈاکٹر کے حکیم ہوں, میں اس لائن کا حاکم ہوں. میں چوری پکڑ سکتا ہوں, بیماری پکڑ سکتا ہوں آپ لوگوں کی. اس طرح منافقت بتا کر کے, چوری اصلیت چھپا کر کے اس طرح باتیں کرتے ہیں آپ. اس طرح نہ کریں. اگر آپ میں ہمت ہے, میری آخری بات کر رہا ہوں, آخری بات نہیں کروں میں آپ کو, آخری بات کر رہا ہوں. سلمان اظہری سے میری بات کرا دیں, میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, تاکہ تمام اختلافات ختم ہو جائے, ٹھیک ہے؟ اب بس اس کے بعد کچھ آگے بات نہیں ہے, بات کرا دیں میری.